کہ شہر الطاعات، عبادت والا مہینہ، اگر عبادت والے مہینے میں عبادت کا شوق، عبادت سے انسیت، عبادت سے محبت پیدا نہیں ہوئی تو پھر اور کس مہینے میں ہوگی؟ یہ مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو اور کس مہینے میں ہماری مغفرت ہوگی؟ یہ مہینہ جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم جہنم سے آزاد نہیں ہوئے تو اور کس مہینے میں آزاد ہوں گے؟ اس مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، وہ اتنا ورغلاتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہر مہینے میں ہمارے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کہنے کا کہ شیطان بھٹکا دیتا ہے، شیطان پھسلا دیتا ہے، شیطان ہمارے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے، ورنہ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے۔ اس مہینے میں تو وہ بھی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ سرکش شیاطین اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ الغرض یہ مہینہ عبادت کا ہے، اگر ہم نے عبادت کے ساتھ اب تک نہیں گزارا ہے تو 5-6 دن بچا ہوا ہے، اس کو اللہ کے واسطے عبادت میں گزارے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ بندہ آخری سانس میں اور آخری درجے میں یہ کیا کر رہا تھا، آخری ایام میں کیا کر رہا تھا، مارکیٹ میں گھوم رہا تھا، کپڑے لے رہا تھا، عید کی شاپنگ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، یہ اللہ دیکھے گا، یا کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا، یا نماز میں اور ذکر و اذکار میں دعا و استغفار میں ٹائم دے رہا تھا، اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے گناہوں کا طلبگار تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک کو دیکھے گا اور ہمارا بیڑا پار لگا دے گا۔ یہ سب باتیں تو آپ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں شروع سے، لیکن ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیجئے کہ جس طریقے سے یہ مہینہ شہر الطاعات ہے، اسی طریقے سے یہ مہینہ شہر المواسات ہے، شہر الصدقات ہے، شہر الخیرات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے یہ مہینہ عبادت کا ہے، ویسے یہ مہینہ صدقہ اور خیرات کا ہے، ویسے یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے، لوگوں کے ساتھ غم گساری کرنے کا ہے، لوگوں کی غربت کو اور اس کی ضرورت کو سمجھنے کا ہے، اور لوگوں کی حاجت کو سمجھنے کا ہے۔ اس لیے رمضان جانی مالی عبادت کا سنگم ہے، دونوں عبادت رمضان میں ملتی ہے۔ روزے میں جانی عبادت ہے، ہماری جان لگتی ہے، ہماری باڈی کو اس میں بہت دخل ہوتا ہے، ہماری باڈی اس میں پستی ہے، تھکتی ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں۔ تراویح میں بھی یہی حالت ہوتی ہے، تلاوت میں بھی یہی حالت ہوتی ہے، نوافل ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ غم گساری کرنے کا ہے، اس کے غم کو اور اس کی غربت کو سمجھنے کا ہے، اس کی ضرورت کو سمجھنے کا ہے، تو یہ مالی عبادت ہے۔ تو رمضان ہمیں پریکٹیکل کروا رہا ہے، پریکٹس کروا رہا ہے کہ تم جانی عبادت بھی اچھی طریقے پر ادا کرو اور مالی عبادت کو بھی سمجھو۔ بندوں کا بھی تم پر حق ہے، غریب اور مسکین کا بھی تم پر حق ہے، اور یہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان تو ہمیں سکھاتا ہے 11 مہینے میں اس کو اپلائی کرنا ہے۔ رمضان ہمیں احساس دلاتا ہے کہ غریب کی ضرورت کو سمجھنا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے یہ صرف ہماری ذات کے لیے نہیں یا ہماری فیملی کے لیے نہیں، بلکہ اس مال پر وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں محروم کا حق ہے، سائل کا حق ہے، غریب کا حق ہے، مدرسے کا حق ہے، یتیم کا حق ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے رمضان کا مہینہ، اور یہ احساس باقی رہنا چاہیے 11 مہینے میں۔ 11 مہینے میں یہ احساس باقی رہنا چاہیے کہ نہیں، ہم جو کماتے ہیں یا جو ہمارے پاس پونجی پٹا ہے یا جو ہم نے اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے، سیونگ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ صرف ہمارا نہیں ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَحْسِن فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم اللہ کے بندوں پر احسان کرو، اللہ کی مخلوق پر تم اچھے معاملے کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ تم اللہ کے بندے پر خرچ کرو، اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا۔ تم اللہ کے بندوں کی ضرورت کو سمجھو، اللہ تمہاری ضرورت کو سمجھے گا۔ تم اللہ کے بندوں کے مسائل کو حل کرو،
ان کی ضرورت کو پورا کرو، اللہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا، تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو یہ مہینہ شہر المواسات ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، عبادت کا تو ہے ہی، لیکن غم بانٹنے کا مہینہ ہے، غریبوں کے مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلام نے رمضان کے مہینے میں ایک صدقہ فطر کا نظام رکھا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس طریقے سے یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، ویسے ہی یہ مہینہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، غریبوں کی ضرورت کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ تو ایک صدقہ رکھ دیا اس مہینے کے اندر جس کا نام ہے صدقہ فطر۔ ہم جس کو صدقہ فطر کے نام سے یاد کرتے ہیں اور صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو آج ہم اسی بات کو سمجھیں گے کہ صدقہ فطر ہوتا کیا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کن کو دینا ہے، کن کو لینا ہے، اور اس کے کنڈیشن کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر کیوں رکھا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صدقہ فطر اس وجہ سے رکھا گیا کہ وَطُہْرَةٌ لِلصَّائِمِ وَطُہْرَةٌ لِلصِّيَامِ۔ صدقہ فطر کا ایک مقصد رکھنے کا یہ ہے کہ یہ روزے کو پاک کرتا ہے، روزے دار کو پاک کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ روزہ اور روزے دار رکھنے میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں پر ہم نے جرتی مار دیا ہو، کہیں پر ہم سے چوک ہو گئی ہو، بھول ہو گئی ہو، بے ادبی ہو گئی ہو، گستاخی ہو گئی ہو روزے میں، اور ہم نے روزے کو روزے کے طریقے سے نہیں رکھا، روزے میں غیبت کر دیا ہو، روزے میں جھوٹ بول دیا ہو، روزے میں گالی بک دی ہو، روزے میں گناہ کر لیا ہو، تو وہ طہرۃ للصائم و طہرۃ للصیام، کہ یہ روزہ روزے کے لیے بھی یہ پاک کرتا ہے اور روزے دار کو بھی پاک کرتا ہے، یعنی اس کی بھرپائی کرتا ہے۔ جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو صدقہ فطر ادا کر دینے سے روزے کی کمی کوتاہی ختم ہو جاتی ہے، روزے دار کی کمی کوتاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ 100% ہمارا روزہ جیسا ہونا چاہیے ویسا تو نہیں ہوگا، ہم نے ویسا رکھا نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ کمی رہی ہوگی، اس کے معیار میں، اس کے مقدار میں، اس کی کمیت میں، اس کی کیفیت میں کچھ نہ کچھ کمی رہی ہوگی۔ اب صدقہ فطر اللہ نے دیا ہے، اگر ہم صدقہ فطر ادا کریں گے تو جو کمی کوتاہی ہمارے روزے میں رہ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر سے اس کمی کو ختم کر دے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہی صدقۃ مقبولۃ، کہ یہ صدقہ فطر ایسا صدقہ ہے جو روزے کو مقبول بناتا ہے، مبرور بناتا ہے، جو اللہ کے نزدیک محبوب بناتا ہے۔ ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہیں لیکن وہ مقبول نہ ہو، کس کام کی وہ عبادت؟ ہم پوری زندگی اللہ کا نام لیتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، لیکن وہ اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو، مردود ہو جائے، دھتکار دی جائے، تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ہم جو رمضان میں روزہ، تراویح اور عبادت کرتے ہیں تو اس پر مقبولیت کا مہر لگانے کے لیے یہ صدقہ فطر ہے، کیونکہ صدقہ فطر سے روزہ اور تراویح اور عبادت اور جو اس کے اعمال ہیں یہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہی صدقۃ مقبولۃ، کہ یہ صدقہ ایسا ہے جو مقبول کر دیتا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب بنا دیتا ہے، اللہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ صدقہ ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مقصد جو بیان کیا گیا کہ صدقہ فطر اس لیے رکھا گیا ہے کہ مساکین کی ضرورت اس میں پوری کی جائے، وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاکِین، کہ مساکین کا خیال رکھا جائے، اس کے کھانے خرچے کا خیال رکھا جائے۔ جیسے ہم عید کی شاپنگ کرتے ہیں، ہم نے اپنے لیے کپڑا خریدا، اچھے اچھے ڈش کا ہم نے انتظام کیا کہ ہمارے یہاں عید کا مینو کارڈ بنا، اور مہمانوں کے لیے اور ملنے جلنے والوں کے لیے ہم نے اتنی ساری غذائیں، ڈشیں تیار کی ہے کہ یہ چیزیں ہم عید میں رکھیں گے اور یہ چیز ہمارے یہاں بنے گی اور ان چیزوں کو کھائیں گے۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو ہم اس کا استعمال بھی کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور ایک خوشی کا دن ہے عید، اس میں اظہار بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، کہ مساکین کو ہم یاد رکھیں، غریب کو ہم یاد رکھیں، ان کے چولہا چوکوں کو بھی دیکھیں، ان کے کپڑوں کو بھی دیکھیں، ان کے بچوں کو بھی دیکھیں کہ کیا ان کے یہاں بچوں کی عید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ان کی عید صحیح سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ان کے کپڑے کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا، ان کے کھانے کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہم نے تو 10 ڈش تیار کر لی، ہم نے 10 جوڑے بنوا لیے ہیں، کیا کسی غریب کے ہاں ایک ڈش کی بھی اوقات ہے کہ نہیں، ایک جوڑے کی بھی اوقات ہے کہ نہیں، اس نے ایک جوڑا بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ ہماری، آپ کی، ہم مسلمانوں کی، ہم مالدار مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے غریب کو ڈھونڈیں، کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا دیں، کھانے کی ضرورت ہو تو کھانے کا انتظام کریں، اس لیے صدقہ فطر رکھا گیا۔ تو ایک طرف روزے کی پاکی صفائی، دوسری طرف کہ روزہ مقبول ہو جاتا ہے، اور تیسری طرف غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے کہ ان کی عید اچھی من رہی ہے کہ نہیں من رہی، ان کی عید میں خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ بھائی ان کا بھی حق ہے، وہ کیوں محروم رہیں گے؟ ان کا بھی حق ہے، وہ بھی عید کی خوشی منائیں گے، وہ بھی مسلمان ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ غریبی اور امیری یہ اللہ کی تقسیم ہے، عید سب کے لیے برابر ہے۔ اس لیے اسلام کا جو بھی طریقہ ہے اور جو بھی حکم ہے وہ بڑا اعتدال والا ہے، وہ بڑا جو ہے بیچ اور درمیان والا ہے، کہ مالداروں کو کہا کہ تم زکوٰۃ دو، مالداروں کو کہا کہ تم صدقہ فطر دو، تاکہ جو غریب رہ گئے ہیں ان کی عید اچھی ہو، ان کی عید میں بھی کمی نہ ہو، ان کے یہاں بھی جشن کا ماحول ہو، ان کے یہاں بھی خوشی کی لہر ہو۔ اس وجہ سے صدقہ فطر رکھا گیا ہے کہ صدقہ فطر کون لوگ ادا کریں گے؟ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لوگ قربانی دیتے ہیں، جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہوتی ہے، جن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دیتے ہیں اور پوری مالیت کا جوڑ کے دیتے ہیں، اور صدقہ فطر بھی سال میں ایک مرتبہ دیتے ہیں لیکن پوری مالیت کا جوڑ کے نہیں دیتے، وہ متعین مقدار ہے صدقہ فطر کی۔ جیسے اس سال 60 روپے فی کس طے کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ تو 60,000 بھی ہو سکتی ہے ہمارے مالیت کے اعتبار سے، اگر ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو ہر پیسے کو جوڑیں گے تو 60,000 بھی نکلے گا، لیکن صدقہ فطر فی کس جو ہے 60 روپے ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان لوگوں پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ فرق یہ ہے جن کے پاس مال ہے ان کو صرف زکوٰۃ دینا ہے، لیکن صدقہ فطر ان لوگوں کو بھی دینا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے دینا ہے، ہر سر کی طرف سے دینا ہے۔ گھر میں اگر 11 لوگ ہیں تو 11 لوگوں کی طرف سے دینا ہے، یہاں تک کہ اگر عید کے دن طلوع فجر سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تو آپ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ ان لوگوں کو دینا ہے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جن لوگوں پر قربانی فرض ہے ان لوگوں کو صدقہ فطر دینا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے، یعنی کون لوگ مستحق ہیں؟ تو زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہ صدقہ فطر کے بھی مستحقین ہیں۔ جس طریقے سے ہم زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، صدقہ فطر بھی غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہم سید اور سادات کو نہیں دیتے، اسی طریقے سے صدقہ فطر بھی ہم سید اور سادات کو نہیں دیں گے۔ اور جس طریقے سے زکوٰۃ ہم مسجد میں نہیں دیتے تو ایسے ہی صدقہ فطر ہم مسجد میں نہیں دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر آپ غریب کے ہاتھ میں دیں، بہتر یہ کہ صدقہ فطر غریب کو دیں، مستحق کو دیں، یتیم کو دیں۔ مدرسے میں بھی دینے سے ادا ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا مدرسہ، کیونکہ مدرسے میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور بھی دوسرے مد میں دیتے ہیں، لیکن صدقہ فطر یہ آپ جو ہے غریب کے ہاتھ میں دیں، کیونکہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ عید کی خوشی منانے کے لیے ہے، غریب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ مدرسے میں آپ دیں گے تو وہاں پر غریب بچے ہیں تو وہاں ادا تو ہو جائے گا، لیکن عید والی بات نہیں آئے گی، عید کی خوشی والی بات نہیں آئے گی، عید کی ضرورت پوری ہونے والی بات نہیں آئے گی۔ اس لیے غریب کے ہاتھ میں دیں، اور کتنا دینا چاہیے تو کسی غریب کو اتنا ضرور دیں کہ اس کی کوئی چھوٹی بڑی ضرورت پوری ہو جائے۔
ایسا نہیں کہ 5-7 روپے دھراتے گئے 5-7 روپے دھراتے گئے، آج تو 5-7 روپے میں ایک چائے بھی نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ملتا، تو 60 روپے طے کیا ہے تو مناسب یہ ہے کہ 60 روپے ایک ایک غریب کو دیتے رہیں۔ اگر ہمارے گھر میں 12 لوگ ہیں تو 12 لوگ کو جوڑ کے جتنا بنتا ہے اس میں سے 60 روپے کر کے ایک غریب کو بھی پورا دے سکتے ہیں اور الگ الگ غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ بس یہ یاد رہے کہ کسی غریب کو اتنا زیادہ نہ دے دیں کہ وہ مالدار ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے فیملی کی طرف سے 10,000 روپے صدقہ فطر نکلتا ہے، تو ہم 10,000 ایک ہی غریب کو دے دیا، اب کسی اور فیملی والے نے 10,000 دے دیا، کسی اور فیملی والے نے 10,000 دے دیا، 5 فیملی والے نے 10,000 دے دیا، 50,000 روپیہ اس کو ہو گیا، اب خود اس کو صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کم بھی نہیں دینا ہے، زیادہ بھی نہیں دینا ہے۔ کم میں یہ کہ اتنا کم نہیں دے کہ ان کی کوئی ضرورت پوری نہ ہو، اور زیادہ میں یہ کہ اتنا زیادہ نہ دے دے کہ وہ خود مالدار ہو جائے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ ہمیں کب تک دینا چاہیے، تو ہم عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے عید کی ضرورت پوری کرنا ہے، تو غریب کو ہم اس وقت دے دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آج کے زمانے میں ہم غلہ اناج پیسہ دونوں دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے پیسہ دیں، کیونکہ غلہ اناج دیں گے وہ غریب غلہ اناج لیں گے، اٹھائیں گے، بیچیں گے، اس میں ایک طرح کا لفڑا ہے، لیکن مناسب اور بہتر یہ ہے کہ اس کی قیمت جو امارت شریعہ نے طے کی ہے وہ 60 روپے فی کس، 60 روپے آپ ایک غریب کو دے دیں، کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات کا یہاں اور خیال رکھیں کہ یہ صدقہ فطر ادا کرنے کا سب سے ادنا درجہ ہے 60 روپے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ گیہوں سے 2.25 کلو گیہوں سے صدقہ فطر ادا کرنا۔ لیکن اللہ نے ہمیں صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو ہم اپنا سینہ بڑا رکھیں اور ہم جو ہے سخی بنیں اور ہم کھجور سے صدقہ فطر ادا کریں۔ ایک شخص کا 2,000 بنتا ہے 1920 روپے، اگر 3.5 کلو کھجور کا جو ہے 1920 روپے بنتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر پنیر سے ادا کر رہے ہیں تو 1220 بنتا ہے، پنیر سے ادا کریں، جو سے ادا کریں 220 بنتا ہے۔ اسی طریقے سے کشمش سے ادا کریں 844 بنتا ہے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم کھجور سے ادا کریں، کشمش سے ادا کریں، جو سے ادا کریں، پنیر سے ادا کریں۔ یہ کیا کہ مڈل کلاس فیملی غریب بھی 60 روپے دے رہا ہے، ہم جیسا لوگ بھی 60 روپے دے رہا ہے، اور کروڑ پتی لکھ پتی لوگ جن کا جیب پیسے سے پھٹا جا رہا ہے اور جن کا گھر جو ہے پیسے سے بھرا ہوا ہے وہ لوگ بھی 60 روپے دے رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ گرچہ یہ بھی ادا ہو جائے گا، مالدار لوگ بھی اگر 60 روپے والا صدقہ فطر دیتے ہیں، ادنا درجے والا صدقہ فطر دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ نے مالی حیثیت سے سب کو الگ الگ اعتبار سے نوازا ہے، کوئی کم والے ہیں، کوئی زیادہ والے ہیں، تو صدقہ فطر میں بھی ایسا ہے، کئی درجہ ہے، اعلیٰ، ادنا، متوسط، ہائی اور بہت ہائی۔ تو ہمیں بہت ہائی والا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، 2,000 والا ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ فی کس 2,000 روپے تو 3 آدمی کا 6,000 3 آدمی کا جو ہے 6,000 روپے ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم ادا کریں گے تو غریبوں کا زیادہ بھلا ہوگا، غریبوں کی زیادہ ضرورت پوری ہوگی۔ اصل مقصود تو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، ان کی غربت کو سمجھنا ہے، تو اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے ہم اس میں ادا کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور رہی بات سیدوں کو نہ دینے کی، تو اگر ہمارے آس پڑوس میں جو سید نظر آتے ہیں اور وہ غریب ہیں تو ہم ان کو گفٹ کر دیں، ان کو ہدیہ دیں۔ صدقہ فطر تو ہم ان کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کا احترام کرنا، ہاشمی کا احترام کرنا، سیدات کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے غریب ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، سید لوگ غریب نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقسیم ہے، بہت کم سید آپ کو غریب ملے گا، بہت کم۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے، سید لوگ ہمیشہ مالداری ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہوتا ہے۔ لیکن ان کیس بائی چانس کبھی ایسا ہو کہ کوئی سید آپ کو غریب مل جائے تو آپ اس کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دینے کے بجائے اس کو آپ محبت سے ہدیہ دیں۔ حضور کے خاندان سے ہیں وہ، ان کو ہدیہ دیں، ان کو گفٹ دیں، ان کو صدقات خیرات نہ دیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے پڑوسی میں، ہمارے گاؤں میں الاقرب فالاقرب اصول کے تحت، الاقرب فالاقرب اصول کا کیا مطلب ہے
کہ الاقرب فالاقرب اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ صدقہ اور خیرات میں اور وراثت میں یہ اصول چلتا ہے، وراثت بھی ان کو ملتی ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ میں الاقرب فالاقرب، ہم انگلینڈ میں بھیج دیتے ہیں پیسہ زکوٰۃ کا، امریکہ میں بھیج دیتے ہیں، اور ہمارے بازو کا پڑوسی جو ہے بھوک سے مر گیا، تو یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ الاقرب فالاقرب، ہمارے رشتہ دار میں دیکھیں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو خوددار ہیں، غیور ہیں، عزت دار ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، جو مرنا پسند کرتے ہیں لیکن مانگنا پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو تلاشنا ہماری ذمہ داری۔ جو مرنا تو پسند کرتے ہیں، بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں، پیاسا رہنا پسند کرتے ہیں، بھوک اور پیاس میں مر تو جائیں گے لیکن مانگیں گے نہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا۔ ایسے لوگ ہمارے رشتہ دار میں بھی ہو سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار میں بھی ہو سکتے ہیں، دور کے رشتہ دار میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے پڑوس میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پہنچیں اور ان کو پیسہ دیں۔ اور صدقہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر آپ اپنے رشتہ دار میں دے رہے ہیں تو صدقہ کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، صدقے کی نیت کر لیں اور ان کو کہیں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ لیجئے، کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ وہ عزت نفس کو، ان کے عزت نفس کو، ان کے سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچے گا کہ اگر کوئی اپنا رشتہ دار ہے، اپنا جاننے والا ہے، اپنا پڑوسی ہے، اگر ہم ان کو دے رہے ہیں اور یہ کہہ کر دیں گے کہ صدقہ فطر ہے، تو ایک طرح سے ان کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گا، سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچے گا۔ اس لیے ان کو آپ صدقہ کی نیت سے گفٹ بول کر دیں، ہدیہ بول کر دیں، تاکہ ان کو بھی اچھا لگے کہ چلو میرا پڑوسی مجھے ہدیہ دے رہا ہے، چلو میرا بھائی مجھے ہدیہ دے رہا ہے، چلو میرا رشتہ دار مجھے ہدیہ دے رہا ہے۔ آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، آپ صدقے کی نیت کر لیں، ادا ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے عزیز و اقارب میں، قریبی رشتہ دار میں پہلے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، اگر نہیں ملتا ہے تو پھر آپ گاؤں کے باہر جائیں، پھر غریب، مسکین، یتیم کسی کو بھی دیں، لیکن پہلے اپنوں کا حق ہے، اپنے گاؤں والوں کا حق ہے، اپنے رشتہ دار کا حق ہے، تو ان لوگوں میں آپ ادا کریں، اور ان میں اگر کوئی نہیں ملتا ہے ڈھونڈنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آج کل جو، یہ میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، 2-4 منٹ اگر آگے پیچھے ہو بھی گیا تو آپ برداشت کر لیجئے گا، کیونکہ بہت ضروری بات ہے۔ یہ جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، جو ڈور ٹو ڈور مانگتے ہیں اور حلیے سے فقیر نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ذات سے فقیر ہیں۔ ان سے پوچھو کہ بھائی تم یہ کیوں کرتے ہو، ہٹے کٹے مستنڈے ہو، کما سکتے ہو، محنت مزدوری کر سکتے ہو، تمہارا، کہتے ہیں میری ذات فقیر کی ہے۔ ارے بھائی ذات فقیر کی ہے تو کیا مطلب کہ ذات فقیر کی ہے تو وہ آدمی مانگے گا؟ اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ جب ذات فقیر کی ہے تو ہم مانگیں گے ہی، اور پیشہ بنا لیا ہے مانگنا، اور ہم جو ہے قربانی دینا نہیں چاہتے، تفتیش کرنا نہیں چاہتے، ہم جو ہے چھان بین کرنا نہیں چاہتے، ہم محنت کرنا نہیں چاہتے۔ ڈور ٹو ڈور ذات والا فقیر، پیشہ ور فقیر ہمارے یہاں پہنچتا ہے، 5 روپے 10 روپے دے دے کر ہم جو ہے زکوٰۃ کی رقم بھی اسی میں انڈیل دیتے ہیں، صدقہ فطر کی رقم بھی اسی میں انڈیل دیتے ہیں، اور جو مستحقین ہیں، مستحقین زکوٰۃ ہیں، مستحقین صدقہ فطر ہے، اصل لوگوں تک وہ نہیں پہنچتا، کیونکہ ہم محنت کرنا نہیں چاہتے، ہم ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بھائی وقت نکالنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مستقل عبادت ہے، شہر المواسات، کہ یہ مہینہ صرف عبادت کا نہیں ہے، تسبیح پڑھنے کا صرف نہیں ہے، یہ مہینہ غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کا بھی ہے، اور جب غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کا ہے تو غریبوں کو ڈھونڈنا بھی پڑے گا۔ آپ ایسا نہیں کہ کسی پیشہ ور فقیر کو آپ نے دے دیا، ایسا نہیں کہ کسی نے ذات کے فقیر کو آپ نے دے دیا، اب پتہ نہیں وہ اس کے پاس کتنی مالیت ہے، وہ کتنا مالدار ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے ڈور پہ بیل بجایا اور ہم نے ان کو دے دیا۔ تو اس لیے مستحقین تک پہنچائے تاکہ غریبوں کی بھی عید خوشی والی منے، اور غریب بھی اچھی طریقے سے عید ادا کر سکے، اور ہماری بھی عید اچھی طریقے سے ادا ہو، اور ہم سب لوگ مل کر عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔